تو میں نماز توڑتا لبیک کہہ کے حاضر ہو جاتا، میں نماز توڑتا لبیک کہہ کے حاضر ہو جاتا۔ جب ماں باپ کی اتنی بڑی عظمت ہے، یہ سردار اولیاء ہے، پیر پیرا ہے، میر میرا ہے، غوث الاعظم علی کے بھی خاندان والے ہیں، حضور کے بھی خاندان والے ہیں، امام حسن کے سلسلے سے بھی ہے، امام حسین کے سلسلے سے بھی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی بڑی عظمت عطا فرمائی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت بڑی بات نہیں ہے، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ جسے چاہے جتنا چاہے اتنی قدرت عطا فرمائے۔ یہ ہمارا مقدر ہے کہ ہمیں غوث الاعظم جیسی شخصیت کا سایہ ملا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پیر میرا میر میرا کے متعلق کیا میں بتاؤں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی کی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی بھی کی ہے، اور آپ کا قول ہے، اے لوگوں تم دو باتوں کی مجھے ضمانت دے دو۔ غوث اعظم فرماتے ہیں بہجت الاسرار میں، تم دو باتوں کی ضمانت مجھے دے دو، تمہارے لیے شفاعت کی دعا کرنے کی میں ضمانت دیتا ہوں۔ دو چیزیں کیا ہے؟ ایک تو نماز کی پابندی، کیا فرمایا؟ نماز کی پابندی، اور دوسرا میرے پیارے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پابندی۔ یہ دو چیزوں کی تم مجھے ضمانت دے دو، بروز قیامت تمہارے لیے دعا کرنے کی، شفاعت کی دعا کرنے کی میں ضمانت دیتا ہوں۔ کتنا پیارا ارشاد ہے غوث پاک۔ آپ اتنے رحم دل تھے، اتنی مخلوق کی خدمت کرتے تھے کہ ایک مرتبہ مدرسہ جامعہ نظامیہ میں آپ درس دے رہے تھے، اور اتنے میں ایک شخص جو ہے سر پر کپڑا لیے ہوئے، کپڑے کا بوجھ لیے ہوئے وہاں سے گزر رہا تھا، اور زاروں قطار روئے جا رہا تھا، زاروں قطار روئے جا رہا تھا۔ پیرانے پیر کی نظر پڑی، ایک خادم سے کہتے ہیں جاؤ اس شخص کو بلا لاؤ۔ جب وہ شخص کو بلایا گیا تو پیرانے پیر پوچھتے ہیں کیا بات ہے، تو کیوں رو رہا ہے؟ تو کہتا ہے حضرت کیا کہو، میں نے لاکھوں روپے خرچ کیے، کئی مہینے بلکہ سال بھر خرچ کیا، اور میں نے ایک کپڑا بنایا، بڑا قیمتی کپڑا 6-7 میٹر کا۔ کس لیے؟ تو بادشاہ سلامت کو دینے کے لیے، تاکہ بادشاہ سلامت میرا قیمتی کپڑا خریدے اور مجھے انعام و اکرام سے نوازے، مجھے خوب پیسے دے، اشرفیہ دے، دینار دے، سونا دے، چاندی دے، جو اس کے پاس وہ دے۔ اتنا بہترین کپڑا میں نے بنایا کہ سال بھر محنت لگائی اور لاکھوں روپے خرچ کیا، اور جب میں بادشاہ کی خدمت میں چلا گیا تو بادشاہ نے کپڑا لینے سے انکار کیا۔ کیوں؟ کہ کپڑا بہت مہنگا ہے۔ پیرانے پیر پوچھتے ہیں اے شخص بتا تیرے اس کپڑے کی قیمت کیا ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے حضرت یہ کپڑا بچھایا جائے اور اس کپڑے پر سونے کے سکے رکھے جائے، پورے کپڑے پر۔ جب پورے کپڑے پر سونے کے سکے رکھے جائیں گے اتنی اس کپڑے کی قیمت ہے۔ اب پیرانے پیر کہتے ہیں ٹھیک ہے مجھے منظور ہے۔ پیرانے پیر کے پاس کہاں سے آئے، کیسے آئے، وہ جانے، ان کا خدا جانے۔ پیرانے پیر کہتے ہیں مجھے منظور ہے، کپڑا بچھاؤ۔ چنانچہ کپڑا بچھایا گیا۔ پیرانے پیر جو ہے پورے کپڑے کے اوپر سونے کا وہ سکہ رکھتے چلے جاتے، پورا کپڑا سونے کے سکوں سے پور ہو گیا۔ پیرانے پیر کہتے ہیں اے شخص اپنی قیمت اٹھا لے اور یہ کپڑا میرے حوالے کر دے۔ وہ شخص بڑا خوش ہوا، کپڑا حوالے کر دیا اور پورا سونے کے سکے لے کر کے چلا گیا۔ پیرانے پیر درجی کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں اس کا جبہ بنا۔ اس کا کیا بنا؟ جبہ بنا۔ اب درجی نے ماپ لیا، جبہ بنانے کے لیے شروع کیا، جبہ پورا بن گیا۔ درجی روتا ہوا آیا، حضرت کے سامنے روتا ہوا آیا۔ پیرا پوچھتے ہیں کیا بات ہے، تو روتا کیوں ہے؟ حضرت آپ نے تو بے قیمت، بڑی قیمت والا کپڑا دیا، میں نے اس کا جبہ بنایا، لیکن حضرت تھوڑا کپڑا کم پڑا، پورا ہو گیا، 1 آستین کا کپڑا کم ہوا، اب کیا کروں؟
قربان جائیے پیرے پیرا میرے میرا پر. آپ نے کیا بہترین جواب دیا. اے درجی تیرے پاس ٹاٹ کا کپڑا ہے؟ ٹاٹ کا کپڑا ہے؟ کہتا ہے حضرت بس ایک آستین اس کی بنا لینا. پورا لباس اتنا قیمتی اور ایک آستین ٹاٹ کا. اپنے لفظ یوں کہیے مخمل میں ٹاٹ کا پیوند. اب درجی کو بڑی حیرانی ہوئی لیکن صاحب کا حکم تھا